ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان چاروں میں سے 3 قریشی صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، قرآن کے کسی مقام پر اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن شریف قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3506۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے گزرے، جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے اولاد اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے بابا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ اور آپ نے فرمایا، میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3507۔ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے یحییٰ بن یعمر نے بیان کیا، ان سے ابو الاسود ویلی نے بیان کیا، اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3508۔ عبد الواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3509۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اول، اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے کا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کو، یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو، اور میں تمہیں دبا، حنتم، نقیر اور مزفت کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3510۔